اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ الحمدللہ پیج نمبر 33 اور 34 پر جو 5 قواعد تھے الحمدللہ وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کیا کریں گے، ہم لوگ باقاعدہ طور پر اس جو پیج نمبر 34 پر جو مشق موجود ہے، ہم لوگ اس میں جو ترکیبیں ہیں ان ترکیبوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حسب وعدہ اب ہم لوگ ان ترکیبوں کو حل کریں گے۔ آج جو ہماری پہلی جو ترکیب ہوگی وہ ہے زید عالم۔ اب اس میں ہم لوگ غور کرتے ہیں، یہ جو زیدن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے معرفہ۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک خاص نام ہے، اور خاص نام جو ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اسے اسم علم، اور معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اسم علم، تو یہ اسم علم ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ یہ جو عالم ہے یہ عالم نکرہ، کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں معرفہ کی علامت کوئی بھی موجود نہیں ہے تو یہ نکرہ۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو ہے فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے وزن پر ہے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو 2 اسما اگر آپ کو اکٹھے نظر آ جائیں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، اور ایک جو ہے نکرہ ہو، تو آپ معرفہ کو کیا کریں گے؟ آپ بنا دیں گے مبتدا، اور نکرہ کو آپ کیا کریں گے؟ بنا دیں گے خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم زیدن کو مبتدا بنائیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے، اور اس کو عالم کو جو ہے ہم بنائیں گے خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اگر اس میں فاعل کا صیغہ ہو، یا اس میں مفعول کا صیغہ ہو، یا پھر اس میں تبدیل کا صیغہ ہو، یا صفت مشبہ، یا پھر اس میں منصوب، تو انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پہلے شبہ جملہ بنانا پڑے گا۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو عالم ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ، تو قاعدہ نمبر 4 کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنا سکتے، تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہمیں اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ تو شبہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں جیسے اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ جس کا بھی آپ شبہ جملہ بنا رہے ہیں، تو پہلے آپ اس کو پہچانیں گے کہ یہ کون سا ہے، اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، پھر آپ صیغہ بتائیں گے، اور پھر آپ اس میں سے ایک ضمیر نکالیں گے اور اس ضمیر کو آپ لوٹائیں گے پیچھے مبتدا کی طرف، اور وہ ضمیر یا تو فاعل بن رہی ہوگی یا تو نائب الفاعل بن رہی ہوگی، پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا پھر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ بن جائے گا۔ تو اب باقاعدہ طور پر آپ سارے کے سارے جو قواعد ہیں آپ ان کو پہلے ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو پوری کی پوری آپ کو اس کی ترکیب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں انہی قواعد کی روشنی میں۔ اگر آپ کو یہ قواعد یاد نہیں ہے تو تھوڑے سے 1-2 مرتبہ دیکھ لیں، آپ ہلکے پھلکے یاد کرنے کے بعد آپ کیا کریں، اس کو ان ترکیبوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ قواعد یاد ہوتے رہیں گے۔ اب یہ میں ترکیب کر رہا ہوں، زیدن جو ہے یہ ہے معرفہ مبتدا، عالم بروزن فاعل، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا،
اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔